إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ بھی تلاوت کی. ان آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ جو تعلق ہے وہ نماز کا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم دیا، نماز کی اہمیت بتائی، اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا اور نماز کی اہمیت بتائی. اور میری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ نماز کی اہمیت کے متعلق ہے. اللہ رب العزت نے اس امت پر جس عبادت کو سب سے پہلے فرض کیا وہ نماز ہے. حضور علیہ السلام نے 13 سال مکہ میں گزارے نبوی زندگی کے اور 10 سال مدینہ میں گزارے. اس 13 سال کے عرصے کے اندر جس عبادت کو رب نے فرض قرار دیا وہ نماز ہے. اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ حضور علیہ السلام پر جتنی عبادات فرض ہوئی، اس امت پر جتنی عبادات فرض ہوئی، ان کی فرضیت کو بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو رب نے آسمان سے زمین پر بھیجا. روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی تمام عبادات ہیں. لیکن جب اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دینا تھا تو حضور علیہ السلام کو رب نے اپنے پاس خود بلایا اور اپنا معراج کرایا اور دیدار کرایا. اور اس امت کو اللہ رب العزت نے ابتداءً جو نماز کا تحفہ عطا فرمایا وہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں میری امت کو عطا فرمائی. تو کہا کہ بھائی میری امت پر تو 2 نمازیں تھی، وہ پوری نہیں کر سکتے تھے، آپ کی امت کیسے پوری کرے گی 50 نمازیں؟ حضور علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، رب نے 5 کم کر دی، پھر السلام نے واپس بھیجا. مشہور لمبی حدیث ہے، میں مختصر بات موضوع کی کرنا چاہتا ہوں. بالآخر اللہ نے 5 نمازیں بچائیں اور حضور علیہ السلام پھر بھی کہنے لگے کہ اللہ سے کہیں اس میں سے بھی کم کر دیں. لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، اپنی امت کو جا کے یہ کہہ دینا کہ تم 5 پڑھو گے میں تمہیں ثواب 50 کا عطا کروں گا. اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے انعام اور احسان ہے. اور پھر قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ نے جس عبادت کو کثرت سے بیان کیا، جس عبادت کا بار بار رب نے قرآن میں تذکرہ کیا، وہ عبادت نماز والی عبادت ہے. روزے کا بھی تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، حج کا بھی تذکرہ ہے، لیکن نماز کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر 700 سے زائد دفعہ آیا ہے.
700 سے زائد دفعہ رب نے قرآن کے اندر نماز کا تذکرہ فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اوپر سب سے پہلے فرض ہونے والی عبادت نماز ہے. اور جب قیامت کا دن ہوگا انسان سے جو سب سے پہلا حساب لیا جائے گا, سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا, میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ وہ عبادت بھی نماز ہے. آپ کی حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا اول ما سئل به العبد یوم القیامت الصلاۃ, قیامت والے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا فرمایا وہ نماز کا ہوگا. اور ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ, قیامت والے دن بندے سے سب سے پہلا جو حساب لیا جائے گا فرمایا وہ بھی نماز کا ہوگا. اب جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے اس کو پہلے روزے کا حکم نہیں اسلام کہتا ہے, اس کو زکوٰۃ کا حکم نہیں, اس کو حج کا حکم نہیں ہے, فرمایا اس کو سب سے پہلے نماز کا حکم ہے. اور کسی بھی عبادت کے چھوڑنے پر وہ تنبیہ جو رب نے نماز کے چھوڑنے پر فرمائی وہ کسی عبادت کے چھوڑنے پر نہیں فرمائی کہ 10 سال کا ہو جائے اور تمہارا بچہ نماز کا عادی نہ بنا ہو, فرمایا کہ آپ اس کو مار کر بھی نماز پڑھاؤ. حالانکہ عبادات تمام کی تمام رب کی طرف سے ہیں, لیکن نماز کے لیے اللہ نے خاص حکم دیا ہے. اور پھر یہ نماز وہ واحد عبادت ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ, جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے فرمایا وہ نماز کے اندر اپنے رب سے چپکے چپکے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. گویا کہ نماز رب سے تعلق کا ذریعہ ہے, اللہ سے تعلق بنانے کا واحد ذریعہ اور سب سے پہلا ذریعہ فرمایا نماز ہے. حضور علیہ السلام نے باقی عبادات کو اتنا کثرت کے ساتھ نہیں کیا جتنا آپ نے نماز والی عبادت کو کثرت کے ساتھ کیا. ایک صحابی رسول کہتے ہیں ایک رات میں مسجد نبوی کے قریب سے گزرا, میں نے دیکھا حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر نماز میں مصروف تھے, لہذا میرا دل چاہا کہ میں بھی حضور کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں, میں بھی حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھوں. فرمایا میں حضور کے ساتھ پیچھے کھڑا ہوا. حضور علیہ السلام نے اپنی نماز شروع فرمائی اور آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. فرمایا جب 100 آیات حضور نے تلاوت کر لی میرے دل میں خیال آیا کہ حضور ابھی رکوع فرمائیں گے, لیکن حضور نے رکوع نہیں فرمایا. فرمایا جب 200 آیات ہو گئی اب میں نے خیال کیا شاید حضور ابھی رکوع فرمائیں گے. فرمایا حضور نے پھر بھی رکوع نہیں فرمایا, حتیٰ کہ سورۃ البقرہ ختم ہو گئی. میں نے سمجھا حضور ابھی رکوع فرمائیں گے, لیکن سورۃ البقرہ کے بعد حضور نے 3 دفعہ فرمایا اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد. کیا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. آپ نفل نماز پڑھ رہے تھے, تہجد کی نماز کی, اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کو شروع کر دیا. فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا, وہ صحابی رسول کہتے ہیں چلو سورہ آل عمران کے ختم پر حضور رکوع فرمائیں گے. فرمایا سورہ آل عمران بھی ختم ہو گئی, حضور نے رکوع نہیں فرمایا. حضور نے پھر 3 دفعہ یہی ارشاد فرمایا اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد. فرمایا کہ سورۃ المائدہ کو بھی شروع کر دیا. فرمایا سورۃ المائدہ ختم کرنے کے بعد جا کر میرے محبوب نے پہلی رکعت کا رکوع کیا, اور رکوع کے اندر آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. کچھ اور بھی پڑھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا. سبحان ربی العظیم کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھا. پھر آپ سجدے میں گئے, اسی طرح آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھا. اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھا پر مجھے سمجھ نہیں آیا. اس کے بعد حضور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, آپ نے سورۃ الانعام کو شروع کر دیا. سورۃ الانعام بھی ختم ہو گئی, حضور نے رکوع بھی نہیں کیا. فرمایا میں تھک گیا, بالآخر مجبور ہو کر میری ہمت پیچھے کھڑے ہونے کی ختم ہو گئی. میں نے نماز کو وہیں پر پورا کیا اور میں چلا گیا کیونکہ نفل نماز تھی. یہ میرے نبی کی نماز ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہیں قیام کی حالت میں, اتنا لمبا, اتنی لمبی رکعت پڑھتے ہیں کہ قرآن کے کئی پارے حضور السلام نماز کے اندر تلاوت کر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن میرے محبوب سے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, رب نے آپ سے بخشش کے وعدے کر دیے ہیں, جنت آپ کے لیے بنائی گئی ہے, آپ سے پہلے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا, آپ کی سفارش کے ساتھ لوگ جنت میں جائیں گے. لیکن اتنی مشقت کے رات آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے, آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں, آپ تو
بخشے بخشائے ہیں، پھر اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت ام عائشہ کو جواب میں ارشاد فرمایا، عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس رب نے مجھے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا، امام الانبیاء بنایا، خاتم الرسول بنایا، سارے نبیوں کا امام بنایا ہے، اللہ نے ختم نبوت کا دروازہ میری ذات پہ ختم کر دیا، ایک عظیم منصب دیا ہے۔ جب منصب عظیم ہے تو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ بھی عظیم ہونا چاہیے۔ لہذا حضور علیہ السلام نے جس عبادت کو کثرت کے ساتھ کیا ہے میرے بھائیوں، وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ نماز والی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نماز کتنی عام ہے، فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے، فرمایا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، فرمایا آٹوں کے آٹوں دروازے کھل جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ ہاں فرمایا جب تک بندہ اس نماز میں کسی چیز میں مشغول نہ ہو جائے، یہاں تک کہ کھانسی وغیرہ کرنا شروع کر دے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ جب وہ کسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے، فرمایا پھر درمیان میں پردے حائل ہو جاتے ہیں، پھر رب کہتے ہیں کہ میرے بندے کیا مجھ سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے جس کی طرف تو متوجہ ہو گیا؟ کیا مجھ سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے جس کی طرف تیرا خیال چلا گیا ہے؟ تو یہ یقین کیجئے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، رب کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے میرے بندے کی سب سے پسندیدہ حالت جس کو میں پسند کرتا ہوں میرے نزدیک بندے کی وہ حالت ہے جب بندہ سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ بندے کی یہ سجدے کی حالت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور بلکہ جب انسان سجدے کے اندر ہوتا ہے رب فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج بندے نے اپنے وجود کے ایک عظیم حصے کو میرے سامنے جھکا دیا ہے، اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکا دیا ہے، لہٰذا میں نے اس کی پیشانی پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہے، فرمایا کہ اگر انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو صحیح، لیکن فرمایا وہ نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، فرمایا کہ اس کا چہرہ جہنم کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو رب کے سامنے جھکا ہے۔ یہ سجدے کا انعام ہے میرے بھائیوں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے اللہ رب العزت کے قریب ترین ہو جاتا ہے، اللہ کے قدموں میں اس کا سر چلا جاتا ہے۔ آج مسلمان اس عبادت کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ کی طرف سے انسان کو 5 دفعہ بلایا جاتا ہے، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میرے بندے میں تم سے نماز کے ذریعے وعدہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو 5 انعام سے نوازتا ہے۔ کتنے انعام سے؟ 5 انعامات سے نوازتا ہے۔ توجہ سے بیٹھیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے میرا وعدہ ہے تو نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، میری طرف سے پہلا انعام یہ ہے میں تیرے اوپر دنیا میں کبھی رزق کی تنگی نہیں کروں گا، کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ یہ نماز کے ذریعے وعدہ ہے۔ جب انسان صبح کو اٹھتا ہے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جو انسان اس کیفیت کے ساتھ آ رہا ہے میں جاؤں مسجد میں نماز پڑھوں، فرمایا گویا کہ اس کے ہاتھ کے اندر اللہ کا جھنڈا ہوتا ہے، یہ رب کا جھنڈا لے کر، رحمان کا جھنڈا لے کر رب کی دربار کے اندر آتا ہے، اور فرمایا کہ صبح کے وقت رب کی طرف سے رزق کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ رزق کا وعدہ رب نے نماز کے ذریعے سے کیا ہے۔ آج مسلمان نماز کو چھوڑتا ہے اور رزق کی طرف دوڑتا ہے، بلکہ ایک حدیث قدسی بھی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے میں نے رزق کی تقسیم کی ہوئی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو درمیانے درجے کا دیا ہے، کسی کو بہت تھوڑا دیا ہے، یہ تقسیم میری ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، قرآن کی آیت ہے، میں رزق کو تقسیم کرتا ہوں، کسی کو زیادہ دیتا ہوں، کسی کو تھوڑا دیتا ہوں، میرے بندے میری تقسیم پہ راضی رہے، جو میں نے تیرے مقدر میں لکھا ہے تجھے مل کے رہے گا، لہٰذا اگر تم میری تقسیم پہ راضی رہا، فرمایا پھر میں تجھے اتنا دوں گا تو خوش ہو جائے گا، میں تجھے اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ اگر تم میری تقسیم پہ راضی نہ ہوا، جب انسان رب کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا پھر کیا کرتا ہے؟ پھر نماز بھی چھوڑتا ہے، رب کے حکم بھی توڑتا ہے، پھر رشوت لیتا ہے، پھر سود لیتا ہے، پھر جو ہے نا ملاوٹ کرتا ہے، گویا تو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے اب بھی میں نے تجھے رزق دینا ہے، لیکن کیونکہ تم میری تقسیم پہ راضی نہیں تھا، اب میں تجھے رزق دوں گا لیکن ذلیل کر کر کے رزق دوں گا۔ اب تجھے عزت کے ساتھ رزق نہیں ملے گا، ذلت کے ساتھ ملے گا، فرمایا پھر بھی دوں گا اتنا جنت مقدر میں لکھا ہوا ہے، مقدر سے پھر بھی نہیں پڑے گا۔ تو اللہ نے نماز کے ساتھ وعدہ کیا میرے بھائیوں کہ جب 5 وقت کی نماز پڑھو گے، باجماعت نماز پڑھو گے، فرمایا تمہارے رزق کی تنگی دور کر دوں گا۔ دوسرا انعام یہ ہے، فرمایا کہ قبر کا عذاب بھی دور کر دیا جائے گا۔ نماز کی برکت سے اللہ قبر کو کشادہ کر دیں گے، تا حد نگاہ قبر کشادہ ہو جائے گی، اور فرمایا قبر کو جہنم کا مٹی کا گڑھا مت سمجھو، فرمایا
دیا کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم نے کسی کو مٹی میں دفن کر دیا ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے زندگی میں نماز کی پابندی کی، 5 وقت کی نماز پڑھی اور وقت پر پڑھی ہے، سستی نہیں کی ہے. اللہ کی طرف سے انعام ہے، قبر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، قبر کے اندر راحتیں ہی راحتیں ہوں گی. اور تیسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ جب محشر کا میدان لگے گا، نامہ اعمال دو گا تو فرمایا دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دو گا. اور جس کو نامہ اعمال فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ خوش ہوگا، وہ اعلان کرے گا آ جاؤ میرا نامہ اعمال لوگوں پڑھ لو، آج کے دن میں کامیاب ہو گیا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ. یہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس نے زندگی میں نماز کی پابندی کی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھی ہے. اللہ نے نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دینا ہے. کتنے انعام ہوں گے؟ 3 انعام. پہلا انعام رب دنیا میں رزق کی تنگی ہٹا دے گا. دوسرا انعام اللہ قبر کو کشادہ فرما دے گا، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا. تیسرا انعام اللہ تمہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دے گا. فرمایا چوتھا انعام یہ ہے اللہ تمہیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے گا. اللہ نے پل صراط جہنم کے اوپر بنائی ہے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ پل صراط 1500 سال لمبا سفر ہے. 1500 سال رب نے جہنم پر پل بنائی ہے. 500 سال لگ جائیں گے پل کے اوپر چڑھتے ہوئے، 500 سال پل کی کمر پہ سفر کرتے ہوئے، 500 سال اترتے ہوئے لگ جائیں گے. اس کی کیفیت کیسی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. لیکن خوش نصیب انسان جو اتنی بڑی پل پر گزرے گا، بجلی کی طرح گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ کون سا خوش نصیب انسان ہوگا؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوگا، جو نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا. یہ 4 انعام. 5واں انعام یہ ہے اللہ فرماتے ہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بغیر حساب کے. یہ انعام ہے نماز پڑھنے کا، انعام ہے نماز پڑھنے کا. اور اگر نماز نہ پڑھی، نماز میں سستی کی، رب قرآن میں فرما چکا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. ہلاکت اور بربادی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے. مسلمین کون سے نمازی؟ نماز تو پڑھتے ہیں، کبھی صبح کی پڑھ لیتے ہیں، کبھی ظہر کی پڑھ لیتے ہیں، کبھی عشاء کی پڑھ لیتے ہیں، دن میں کبھی 1 پڑھتے ہیں، کبھی 2 پڑھتے ہیں. اگر 5 وقت کی پڑھتے ہیں تو وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے، سستی کرتے ہیں. فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو نماز تو پڑھتے ہیں پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہلاکت اور بربادی دنیا کے اندر بھی ہے، آخرت کے اندر بھی ہے. دنیا کی بربادی کیا ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ دنیا کی زندگی کی ساری برکتیں ختم کر دے گا، دنیا کی زندگی کی برکات مٹا دے گا. انسان کی زندگی لمبی بھی ہوگی لیکن زندگی کا سکون نہیں ہوگا. جب برکات ختم ہو جاتی ہیں اللہ سکون چھین لیتا ہے، دل کا سکون بھی اللہ چھین لیتا ہے. زندگی کی برکات ختم ہو جائیں گی بے نمازی، یہ نماز میں سستی کرنے والے انسان کے اندر. نمبر 2 فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کا نور بھی ہٹا دے گا. انسان نماز پڑھے، نیک کام کرے، اس نیکی کا اثر رب چہرے سے بھی دکھا دیتا ہے، چہرہ بھی چمکنے لگ جاتا ہے. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اپنے جسم کے ان اعضاء کو دھوتا ہے جو وضو والے اعضاء ہیں، یہ اعضاء چمکتے ہیں اور بلکہ قیامت والے دن بھی اعضاء چمکتے نظر آئیں گے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کی پہچان کیسے کروں گا؟ فرمایا وضو والے اعضاء کو دیکھ کر پہچان کروں گا، اس لیے کہ یہ وہ اعضاء ہوں گے جو قیامت والے دن چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. حضور پہچانے کے لیے میرا امتی آ رہا ہے جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہوگی، اپنے چہرے کو دھویا ہوگا، اپنے بازو کو دھویا ہوگا، اپنے پاؤں کو دھویا ہوگا. یہ دنیا کا بھی نور نظر آتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کو چمکتا ہوا بنا دیں گے. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت بے نمازی کے چہرے سے نیک لوگوں کا نور ختم کر دیتا ہے. نمبر 3 سزا یہ ہے جو بے نمازی آدمی ہے، نماز میں سستی کرتا ہے. نمبر 3 یہ ہے فرمایا کہ جب وہ نیک کام کرتا ہے اللہ اس کو اجر نہیں دیتا، اس کا نیک بے اجرا ہوتا ہے. کیونکہ کبھی جو نیکی کرتا ہے نا، جس نے نماز چھوڑ دی، حج پڑھے، نماز چھوڑ دی، صدقہ خیرات کرے، نماز چھوڑ دی، فرمایا کہ وہ سخاوت کرے، بڑی نیکی کر لے، نماز کے سوا تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے فرمایا نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا، اگر یہ حساب کتاب پورا ہوا تو نامہ اعمال باقی بھی پورے نکل آئیں گے، اگر یہ پورا نہ ہوا تو کوئی بھی عمل پورا نہیں ہوگا. تو لہٰذا تمہاری نیکی کا کوئی اجر تمہیں نہیں ملے گا. نماز نہیں پڑھی باقی سارے اجر کیے ہیں، کسی کا اجر تمہیں نہیں ملے گا. اور فرمایا کہ نمبر 4 یہ ہے کہ جب یہ اللہ سے دعا مانگے گا اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. بے نمازی رب سے دعا مانگے اللہ قبول نہیں
نہیں کرتے؟ اس لیے کہ رب قبول اس کی کرتے ہیں جو رب کی مانگتا ہوتا ہے، رب قبول اس کی کرتے ہیں جو اپنی پیشانی کو رب کے سامنے جھکاتا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہوتا ہے۔ یہ تو آج جھکتا بھی نہیں ہے، اور قیامت والے دن خدا کی قسم یہ جھکنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کی کمر کو پتھر بنا دیں گے تب بھی نہیں جھکے گی۔ قیامت والے دن کوشش کرے گا، لیکن اگر دنیا کے اندر کوشش کرے گا اللہ رب العزت اس وقت اس کو خود توفیق عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا یہ انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نہیں قبول کروں گا بے نمازی تھا۔ اور فرمایا کہ نمبر 5 یہ ہے کہ سزا، فرمایا جو نیک لوگ رب سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، کون؟ نیک لوگ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، وہ دعا میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تمام امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمایا۔ فرمایا کہ اس دعا کے اندر یہ بے نمازی مستحق نہیں ہوگا، اس دعا کے اندر نیک لوگوں کی دعا کے اندر بے نمازی مستحق نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں کی دعا کا مستحق وہ ہوگا جو 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ یہ دنیا کی سزائیں بتائی اور فرمایا کہ موت کے وقت میرے محبوب نے فرمایا اللہ 3 قسم کا عذاب دے گا۔ اللہ ذلت کی موت دے گا، بے نمازی کو اللہ ذلت کی موت دے گا۔ نمبر 2 اللہ اس کو بھوکا مارے گا۔ نمبر 3 اللہ اس کو پیاس کی شدت سے مارے گا۔ فرمایا کہ اتنی پیاس کی شدت ہوگی اگر یہ سمندر کا پانی بھی پی جائے گا تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اتنی پیاس کی شدت یہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے ہے۔ قبر کے اندر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بے نمازی جب قبر میں دفن کیا جائے گا اللہ قبر کو اتنا تنگ کر دیں گے، فرمایا کہ ایک پسری دوسری پسری کے اندر گھس جائے گی، اتنی قبر تنگ ہو جائے گی، اور قبر کے اندر جہنم کی آگ کو جلا دیا جائے گا اور ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ ایسا سانپ جس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہوگی اور اس کی آواز سانپ کی بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، اور فرمایا کہ یہ سانپ اس کو ڈسے گا بے نمازی کو، ظہر سے لے کر عصر تک اس کو ڈستا رہے گا۔ اس کے ایک دفعہ ڈسنے کی وجہ سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، 70 ہاتھ۔ فرمایا کہ اگر ظہر سے لے کر عصر تک نماز نہیں پڑھی یہ سزا عصر تک ملے گی، عصر کی نماز نہیں پڑھی تو مغرب تک ملے گی، مغرب کی نہیں پڑھی تو عشاء تک ملے گی، عشاء کی نہیں پڑھی تو فجر تک یہ سزا ملے گی۔ یہ بے نمازی کے لیے عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے۔ فرمایا کہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا اللہ کی طرف سے کیا سزا ہوگی؟ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کا حساب کتاب بڑا سختی سے لینا ہے، نرمی کا معاملہ نہیں، نمازی کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے، موٹی موٹی باتیں پوچھ لی جائیں گی، نرمی کی جائے گی، لیکن بے نمازی سے باریک باریک باتوں کا بھی سوال کیا جائے گا، سختی سے حساب ہوگا۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ کا غصہ اس پر بہت زیادہ ہوگا، اور فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دو۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، 3 سطریں لکھی ہوں گی۔ ایک سطر یہ لکھی ہوگی او اللہ کے غصے والے انسان، او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے انسان، او انسان اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے۔ جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان بھی تھے، یہ وہ لوگ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو بھی مانتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کو بھی مانتے تھے، لیکن کیا نہیں کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز میں غفلت اور سستی کرتے تھے۔ تو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز والی عبادت ہے۔ اور آج ہم مسلمان اگر نماز پڑھتے ہیں تو صرف فرضوں پہ ہم غور کرتے ہیں، باقی سنت نوافل ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، کچھ لوگوں نے تو سنتوں کو بھی نکال دیا، شریعت سے وہ حصہ بھی نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک راویہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ترمذی شریف جلد نمبر 2 کے اندر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صابر علی سنتی 10 رکعات، جس نے 12 رکعتیں پڑھی، جس نے 12 رکعتیں پڑھی، اربع قبل الظہر و رکعتین بعدها، 4 رکعتیں ظہر کی نماز سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد، اور فرمایا رکعتین بعد المغرب، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، 2 رکعتیں فجر کی نماز کے بعد، انعام کیا ہے؟ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کر دے گا۔ یہ کون سا انسان جو سنتوں کی پابندی کر رہا ہے؟ صرف فرض نہیں میرے بھائیوں، میں اب ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے تو ہیں پر کیا پڑھتے ہیں؟ صرف فرض پڑھتے ہیں، سنت کی طرف توجہ نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سنتیں نوافل ہمارے لیے کوئی ضروری تو نہیں ہے، پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن سنت مؤکدہ وہ سنتیں ہیں جن کو میرے نبی نے زندگی کے اندر ایک دفعہ بھی نہیں چھوڑا، ایک دفعہ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ 12 رکعت جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، یہ سنت مؤکدہ ہیں میرے بھائیو، سنت مؤکدہ۔ لہذا جو انسان چھوڑے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، جب قیامت والے دن ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا نا، فرمایا کہ اگر فرضوں کی کمی ہوگی اللہ فرشتوں کو کیا حکم دیں گے؟ اس کے نوافل دیکھو، بقیہ نماز دیکھو، فرمایا تمہارے فرضوں کی کمی کو کس سے پورا کیا جائے
گا تمہارے نوافل کے ساتھ پورا کیا جائے گا. تو لہٰذا نماز فرض بھی پڑھنی ہے اور فرض کے ساتھ سنتیں بھی ادا کرنی ہے اور سنتوں کے ساتھ نوافل بھی ادا کرنے ہیں. حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر تہجد کی نماز ایک دفعہ بھی نہیں چھوڑی. حالانکہ تہجد کی نماز تو نفل نماز ہے, اشراق کی نماز ہے, چاش کی نماز ہے, اوابین کی نماز ہے. نوافل کی طرف حضور السلام نے کثرت سے توجہ دی ہے. کیوں؟ تاکہ امت مسلمہ کے اندر نماز کی اہمیت آ جائے. قرآن کی آیت ہے, فرمایا جب قیامت والے دن فیصلہ ہوگا, کچھ لوگ جنت میں جائیں گے, کچھ لوگ جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے. جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے نا, ان کے کچھ دوست جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. یہ جنتی ان سے پوچھیں گے یار تم تو ہمارے دوست تھے نا, ہمارے ساتھ مسجد میں بھی تو جاتے تھے, نمازیں بھی تو پڑھتے تھے. وہ کہیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ کون سے نمازی تھے؟ جو کسی وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے, جو صرف فجر کی نماز, کہتے ہیں صرف فجر کی نماز کی اہمیت کے اس وقت رزق بانٹا جاتا ہے. اگر فجر کی نماز نہ پڑھی تو اگر فجر کی نماز پڑھی تو ظہر کی نماز نہ پڑھی, سمجھو تمہاری فجر بھی قبول نہیں ہوئی. تم نے ظہر پڑھی اور ظہر نہ پڑھی تو فرمایا عصر پڑھ لی, سمجھو تمہاری ظہر بھی قبول نہ ہوئی. ایک نماز دوسری نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حضور سلام کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے, فرمایا اللہ دونوں نمازوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اس وقفے میں انسان سے جو گناہ ہو جاتا ہے اللہ اس نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے نماز کی اہمیت کے متعلق حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت ابو عثمان ساتھ ہیں. حضرت سلمان نے درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا تو پتے گرنے لگ گئے. حضرت سلمان کہنے لگے حضرت ابو عثمان سے, ابو عثمان مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں نے اس درخت کی ٹہنی ہلائی کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ کہا چلو بتا ہی دو. کہا میں ایک دن حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام درخت کے نیچے تھے, میرے محبوب نے درخت کی ٹہنی پکڑی اور مجھ سے بھی یہی فرمایا سلمان مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو, میں نے ٹہنی کیوں ہلائی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیں. حضور نے فرمایا کہ بھائی اس کی مثال ایسے ہے جب مسلمان نماز پڑھتا ہے, فرمایا کہ اس کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں, ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کی ٹہنی کے پتے جھڑ گئے ہیں. فرمایا نماز کے ساتھ انسان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اور حضور نے اس بات کے بتانے کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کی, اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. فرمایا کہ دن کے کناروں پر, رات کے اندھیروں پر نماز کو قائم کرو, اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. جب انسان نیک کام کرتا ہے اللہ اس نیک کام کے صلہ میں انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ خود بخود مٹا دیتے ہیں. اور یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی, جب انسان وضو کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے, ہاتھوں والے گناہ جھڑ جاتے ہیں, کلی کرتا ہے زبان والے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, چہرے کو دھوتا ہے آنکھوں والے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں والے گناہ جھڑ جاتے ہیں, دھل جاتے ہیں. یہ صلہ اللہ ہمیں نماز کے بدلے میں عطا کر رہا ہے. لیکن امت مسلمہ آج اس سے بے فکر ہے, بے خبر ہے. آج ہم مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں صرف 5% نمازی رہ گئے, اور وہ بھی وقتی نمازی, کبھی کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی. لیکن قیامت والے دن ذرا سوچیں کہ سب سے پہلے ہم سے حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ اسی نماز کا ہوگا. پہلا سوال اسی نماز کا ہوگا. اور بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو پہلا سبق اپنی نماز کا ہے, 10 سال کا ہو جائے نماز میں تنبیہ کرنے کا حکم ہے. آج ہم سارے ادھر بیٹھے ہوئے اللہ سے یہ معاہدہ کریں, اللہ سے معاہدہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہم 5 وقت کی با جماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, خود بھی پڑھیں گے اور اپنے گھر کے اندر بھی اس کی تلقین کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے آپ کو بھی بچاؤ. اللہ رب العزت نے ہمیں بھی حکم دیا اپنی بھی اصلاح کریں, اپنے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ڈالی ہے. تو جب گھر جائیں تو وہاں پر عورتیں ہیں تو ان کو بھی نماز کی تلقین کریں, اور اس معاملے کے اندر سختی کرنے کا حکم ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض نبھا دیا ہے, پڑھیں یا نہ پڑھیں, باپ کے ماتحت جب تک اولاد موجود ہے باپ کے اوپر فرض باقی ہے, اس کے اوپر فرض باقی ہے. اولاد بالغ ہو گئی ہے تب بھی فرض باقی ہے نماز کا, اس کو کہنا ہے. جو بالغ ہو جانے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں نا, وہ یہ ہے کہ انسان شریعت کا مکلف ہو گیا ہے, اللہ نے اس کو عقل دے دی ہے, اب اس کو اختیار دے دیا ہے, لہٰذا وہ خود کر سکتا ہے, آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر وہ نہیں کر رہا تو سمجھو تمہارے اوپر فرض اب بھی باقی ہے. اور ہمارا کھانا بنانے والی عورتیں اگر بے نمازی ہیں تو اللہ رب العزت اس کھانے کی برکت کو بھی چھین لیتے ہیں. ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ایک بے نمازی نے بھی دیکھ لیا, اس بے نمازی کی آنکھ کی نحوست 40 دن تک باقی رہتی ہے, 40 دن تک باقی رہتی ہے. جس گھر کے اندر ساری بے نمازی, میرے بھائی ذرا خیال کریں, اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر وبائیں اور سزائیں تو آئی اور کیا ہے. تو لہٰذا ہم نے خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرنی ہے, اور اس معاملے میں سختی سے تلقین کرنی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.